بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں اور سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جماعت ہشتم کے نصاب اردو میں نے آپ لوگوں کو سبق پڑھایا تھا جس کا موضوع تھا للدد. تو آج ہم اس کی مشق کریں گے، یعنی سوالات کریں گے. تو 5 سوالات ہیں اس کے. تو میں پہلا سوال پڑھوں گا، للدد کس وجہ سے مشہور ہیں؟ تو اس کا آپ جواب لکھیں. للدد ایک معتبر شاعرہ، عارفہ، باز اور صابر خاتون ہونے کے علاوہ ایک روحانی شخصیت کی مالک تھی. ان کی انہی خوبیوں کی وجہ سے وہ مشہور ہے. تو 1-2 میں نے یہاں پہ لکھ کے رکھے ہیں، میں یہ دکھاؤں آپ کو. للدد ایک معتبر شاعرہ، عارفہ، پاسباز اور صابر خاتون ہونے کے علاوہ ایک روحانی شخصیت کی مالک تھی. ان کی انہی خوبیوں کی وجہ سے وہ مشہور ہے. دوسرا سوال ہے، للدد کے زمانے میں کون بزرگ حضرات گزرے ہیں؟ تو ہم نے سبق میں پڑھا 2 بزرگ حضرات تھے. وہ ان کے اسماء گرامی حضرت امیر کبیر سید علی ہمدان رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ. تو آپ لکھ سکتے ہیں للدد کے زمانے میں 2 بڑے حضرات گزرے ہیں. ان کے اسماء گرامی ہے، اسم کی جمع ہے اسماء، یعنی اسم نام کو کہتے ہیں. اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو. تو ہمیں یہ پتہ ہے ان کے اسماء گرامی ہیں حضرت امیر کبیر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ. تو تیسرا سوال ہے اس کا، حضرت شیخ نور الدین ولی کو دودھ پلاتے وقت للدد نے کیا کہا؟ تو سبق میں ہم نے پڑھا، انہوں نے کہا تھا، اے ننے، تمہیں دنیا میں آتے وقت لاج نہیں آئی، اب دودھ پینے میں کیوں شرماتے ہو؟ یہ سن کر شیخ نے پیٹ بھر کر دودھ پیا. تو آپ لکھیں گے، حضرت نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تو وہ دودھ پینے سے کترانے لگے. اتفاق سے وہاں للدد کا گزر ہوا، کیونکہ یہ صوفی بزرگ تھی، وہاں یہ گھومتی رہتی تھی، وہاں سے گزر ہوا ان کا. تو شیخ کی والدہ نے لل سے شیخ کے دودھ نہ پینے کی بات بتائی. للدد نے شیخ کو گود میں لے کر کہا کہ اے ننے، تمہیں دنیا میں آتے وقت لاج نہیں آئی، اب دودھ پیتے ہوئے کیوں شرماتے ہو؟ یہ سن کر للدد یہ سن کر شیخ نے پیٹ بھر کر دودھ پیا. تو آپ یہ سمپل جواب لکھ سکتے ہیں، اے ننے، تمہیں دنیا میں تو شیخ نے للدد نے کہا کہ اے ننے، دنیا میں تمہیں آتے وقت لاج نہیں آئی، اب دودھ پیتے ہوئے کیوں شرماتے ہو؟ یہ سن کر پھر شیخ نے پیٹ بھر کر دودھ پیا. یا ایسے لکھنے، حضرت نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تو وہ دودھ پینے سے کترانے لگے. اتفاق سے وہاں للدد کا گزر ہوا. شیخ کی والدہ نے لل سے شیخ کے دودھ نہ پینے کی بات بتائی. للدد نے شیخ کو گود میں لے کر کہا کہ اے ننے، تمہیں دنیا میں آتے وقت لاج نہیں آئی، اب دودھ پیتے ہوئے کیوں شرماتے ہو؟ یہ سن کر شیخ نے پیٹ بھر کر دودھ پیا. تو دونوں آپشن آپ کے سامنے ہیں، دونوں لکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو دقت آئی لکھنے میں تو آپ مجھے فون کر کے، میں آپ کے نمبرز پہ یا اپنے گروپ میں ڈال کے آپ کو یہ نوٹس بھی بھیج دوں گا. تو چوتھا سوال ہے اس کا، للدد کے واقعوں میں کن باتوں کی تلقین کی گئی ہے؟ تو ہمیں پتہ للدد کے واقعوں میں نیکی، پرہیزگاری اور صبر و تحمل کی تلقین کی گئی ہے. اس کے علاوہ دنیا کی ناپائیداری کی طرف بھی دھیان دلایا گیا ہے. یہ بات سمجھائی گئی کہ ذات پات اور اونچ نیچ کے بندھن غیر فطری ہیں. انسان کو چاہیے کہ وہ ان بندھنوں کو توڑ ڈالے اور اعلیٰ انسانی اور اخلاقی قدروں کو اپنائے. تو آپ لکھ سکتے ہیں للدد کے، اگر سمپل بھی لکھیں، للدد کے واقعوں میں نیکی، پرہیزگاری اور صبر و تحمل کی تلقین کی گئی. اگر اتنا بھی لکھیں گے تو یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ آپ لکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ دنیا کی ناپائیداری کی طرف بھی دھیان دلا گیا. یہ بات بھی سمجھائی گئی کہ ذات پات اور اونچ نیچ کے بندھن غیر فطری ہیں. انسان کو چاہیے کہ وہ ان بندھنوں کو توڑ ڈالے اور اعلیٰ انسانی اور اخلاقی قدروں کو اپنائے. 5واں اور آخری سوال ہے، للدد کو کن کن ناموں سے پکارا گیا ہے؟ تو ہمیں پتہ ہے للدد کو لل عارفہ اور لل ایشوری کے ناموں سے یاد کرتے ہیں. اس طرح سے یہ لیسن بھی مکمل ہوا.
اگر زندگی رہی انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اور ایک لیسن پڑھیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو یہ لکھنے، کیونکہ 2 میں نے لکھ کے رکھے تھے یہاں پہ ہی، تو 3 میں نے زبانی بولے. اگر وہ لکھنے میں آپ کو دقت آئی، یہ ویڈیو بار بار سن کے لکھ سکتے ہیں، یا اگر اس کے علاوہ بھی دقت آئی تو آپ مجھے فون کر کے میں اس کے نوٹس آپ کے واٹس ایپ نمبرس پر بھیج ڈالوں گا، یا اپنے گروپ میں ڈال کے جس میں آپ ایڈ ہیں، تو وہاں پہ آپ یہ حاصل کر سکتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. اگلی کلاس تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہ رہا ہوں. اللہ حافظ.